آمین رب العالمین۔ دوسری دعا جو ہر نماز کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے اس کا ہم ترجمہ بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ پہلی دعا آج تمام ہو گئی، اور اب یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز کے لیے مستحب ہے پڑھنا، اور ماہ رمضان کے لیے خاص طور سے ہر نماز کے بعد ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك من علی بفکاک رقبۃ من النار فی من تمن علیہ وادخلنی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا وہ ہے جو عظیم ترین دعاؤں میں سے ہے، جو مخصوص ہے ماہ رمضان کے لیے ہر نماز کے بعد۔ اب ہم اس کا ترجمہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ نماز کے فوری بعد آپ جو تسبیح جناب فاطمہ سلام علیہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر یہ پہلے پڑھتے ہیں، اور عام طور کے اوپر مومنین کو یہ دعا جو ہے وہ حفظ ہوتی ہے۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، اے بلند و بالا، عظیم، بخشنے والے اور رحم کرنے والے، انت الرب العظیم، تو ہی پروردگار ہے، عظیم ہے، الذی لیس کمثلہ شیء، اور کوئی بھی شے جو ہے کائنات کے اندر وہ تیرے مثل نہیں ہے، وہ سمیع البصیر، اور تیری ذات اقدس وہ ہے جو ہر آواز کو سنتی ہے اور ہر شے کو دیکھتی ہے۔ وہذا شہر، اور یہ مہینہ، یہ ہذا اشارہ اس مہینے ماہ رمضان المبارک کی طرف۔ کون سا مہینہ؟ عظمتہ وکرمتہ، جس مہینے کو تو نے عظمت عطا کی ہے، کرامت عطا کی ہے، وشرفتہ، اور اس کو جو ہے وہ شرف بخشا ہے، وفضلتہ، اور اس کو فضیلتوں کا مہینہ قرار دیا ہے، علی الشہور، تمام دوسرے مہینے، یعنی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، وہ عظمت، وہ شرافت، وہ منزلت دوسرے مہینوں کی نہیں ہے، ان سب سے بالا تر اس مہینے کو تو نے قرار دیا ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ، یعنی تمام جتنے مہینے ہیں ان سب میں اس کو تو نے فضیلت بخشی ہے، اور اس مہینے میں روزوں کو اس امت کے اوپر تو نے فرض کیا ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ رمضان، اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ، جس ماہ مبارک کے اندر تو نے قرآن مجید کو جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ وہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، نشانیاں ہیں، اور جو فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان میں، من الہدی والفرقان، وجعلت فیہ لیلۃ القدر، اور اسی مہینے کے اندر تو نے ایک رات کو جو ہے وہ شب قدر قرار دیا ہے، وجعلتها خیرا من الف شہر، جس رات کے لیے تو نے یہ فرمایا ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے وہ رات جو شب قدر ہے، جس میں تو نے اپنے کلام مبارک کو نازل کیا ہے۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، شہر کہتے ہیں مہینوں کو، یعنی 1000 مہینوں کی راتیں جو ہیں ان سے افضل فقط وہ ایک رات ہے جس کو تو نے شب قدر قرار دیا، اور اس شب قدر کے اندر جو ہے وہ تو نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْكَ، اور اے وہ احسان کرنے والے، تو تیری ذات اقدس وہ ہے جو لوگوں پر احسان کرتی ہے، تجھ پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا اور نہ کرنے والا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔
مگر تیرا احسان ہمیشہ رہے گا، جاری ہے، تھا اور رہے گا۔ من علی بفکاک رقبتی من النار، پروردگارہ تو مجھ پر یہ احسان کر کے نارے جہنم سے مجھ کو آزادی دلا دے۔ تیرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزوں کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے تو لوگوں کو جو ہے وہ نارے جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ فی من تمن علیہ ہے، اور جس پر تو نے احسان کیا ہے وادخلنی الجنہ، بس تو نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، برحمت، ایک اپنی رحمت کی جنت میں داخل کر لیا، اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یا ارحم الراحمین، اے بہترین سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سبحان اللہ، یہ معصوم کے دہان مبارک کے الفاظ ہیں۔ جب آپ بارگاہ اہدیت میں، اب آپ یہ سوچیں کہ آپ نے روزہ رکھا پورے دن کا، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھی مغرب کی، اور نماز پڑھنے کے بعد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھی۔ اب یہ سب کے سب درجات ہیں آپ کے، اور جب آپ ان الفاظ میں پروردگار عالم کی اس نعمت کا، روزے کی نعمت، قرآن کی نعمت، شب قدر کی نعمت، احسان کی نعمت، نارے جہنم سے بچنے کی نعمت، اور آپ سوال کرتے ہیں، اور آپ اس دعا میں انداز دیکھیں، نہ آپ اولاد کی دعا کرتے، نہ مال کی دعا کرتے، کوئی دعا نہیں کرتے، نارے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں وہ پروردگار عالم کیسے آپ کو نظر انداز کر سکتا ہے کہ اس کی محبت میں آپ نے روزہ بھی رکھا، اس کی یاد میں آپ جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، اور تسبیح جناب فاطمہ کو واسطہ بنا کر کے اب آپ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر رہے ہیں، جس میں اس کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور آزادی جہنم سے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب اس کے بعد کی دعا جس کا ترجمہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے، مرحومین کے لیے، قبور کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائع، اللہم اقص کل عریان، اللہم اغذ دین کل مدین، اللہم فرج کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر، اللہم صل علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی بک ومنک اطلب حاجتی ومن طلب حاجتا الی الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وآل بيته، وأن تجعل لي في عام هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصا لك تقر بها عيني وترفع بها درجتي وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ وأن أكف بها عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آخر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع وعدك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهنني بكرامة أحد من أوليائك، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارزقنا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام، واغفر لتلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دعائے افتتاح شروع ہو رہی ہے، یہ اس سے قبل کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے برکت، خیر و برکت کے لیے، جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب دعائے توسل، دعائے افتتاح
جو روزانہ ہوتی ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسلتک فاسمع یا مدیح یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم غموم قد کشفتها واسرت قد عقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فکتها۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ بجميع محامده كلها على جميع نعم كلها۔ الحمد للہ الذي لا مضاد له في ملك ولا منازع له في امره۔ الحمد للہ الذي لا شريك له في خلق ولا شبيه له في عظمته۔ الحمد للہ الفاشر في الخلق امره وحمده الظاہر بالکرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقض خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء الا جودا وكرما انه هو العزيز الوهاب۔ اللهم اني اسالك قليلا من كثير مع حاجة به الى عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير۔ اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرم عندما كان من خطائي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفت إجابتك فصرت أدعوك آمنا واسألك مستعانا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لعين منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي أنت وتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجود له بفضل إحسانك إنك جواد كريم۔ الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الرعاء فالق الاسباح دیان الدین رب العالمین۔ الحمد للہ علی علمہ بعد علمہ والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وهو قادر على ما يريد۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباح ذی الجلال والاکرام والعنام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى۔ الحمد لله الذي لا له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء۔ الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويسر علي كل عورة وأنا آسي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا۔ الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين۔ والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين۔ الحمد لله الذي من خشيته ترد السماء
وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده, بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن واجمل واكمل وازكى وانمى واطيب واطهر واسنى واكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على عهد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفوتك واهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبط الرحمن إمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على الأئمة المسلمين علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمناء بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على أمرك القائم المعمل وعدل الملائكة المقربين وأيده بالروح القدس يا رب العالمين. الله على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوف يمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعذه وعزز به وانصر وانتصر به وانصره نصرا عزيزا واقتله فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة الكريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عرفنا من الحق فعملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم لمن به شاطنا واشب به صدنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعذذ به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به المغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا في به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتنة بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد وعنا على ذلك بفتح منك تعجله بذكر وبذر تكشفه ونصر تعزه سلطان حق تظهره ورحمة منك تجللوناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا في عليين فارفعنا وبكاتم معين من عين تلتبيل فاسقنا ومن الهور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولهم الطير فأطعمنا ومن ثياب
سندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمصلحة فاستجب لنا يا خالقنا اسمع واستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فرحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضرير فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبونا ومن ثياب النار وسراب القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجينا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزق وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من هو حفيظ لا يغفل سبحان من هو رحيم لا يعجل سبحان من هو قائم لا يسوء سبحان من هو دائم لا يلهو سبحانك 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 يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم فيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم وأسألك أن تطيل عمري في طاعتك وتوسع لي في رزقي يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین و مومنات آپ سب کو ماہ مبارک کی ایک مرتبہ پھر مبارکباد کا شرف حاصل کر رہا ہوں دینے کا آج 3 ماہ رمضان گزر چکی ہے اور اب چوتھی ماہ رمضان کی گویا شب لگنے جا رہی ہے یہ ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جو اس وقت لائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا ترجمہ بھی پیش کریں گے اس لیے کہ یہ عربی زبان ہے اور ہم لوگ اردو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی دوسری زبان سے تعلق رکھتے ہوں تو ہمیں کم سے کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال کیا ہے یہ تو دعائیں جو ہیں معصومین علیہ السلام کے دہان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں اور ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے کہ بارگاہ احدیت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی طرف اس کی نظر قلم متوجہ کرانے کے لیے کن الفاظ کا استعمال کریں کس طریقے سے اس مالک حقیقی کو اپنی طرف متوجہ کریں سب سے پہلے میں جو تقریر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے اس وقت کرونا کی عالمی وبا کا آپ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں جس قدر اس سے احتیاط کی جائے ضروری ہے اپنے ہاتھوں کو دھونا کبھی نہ بھولیں ہر 15 منٹ آدھا گھنٹے 1 گھنٹے میں جو ہے ہاتھوں کو ضرور دھوئیں کلی ضرور کریں ناک میں پانی ضرور ڈالیں علاوہ اس کے کہ جو آپ عبادات کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہماری شریعت اسلامی میں تو حکم ہے کہ انسان کو حتی الامکان جو ہے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے گرم پانی کو غرارے ضرور کریں گرم پانی 2 یا 3 مرتبہ کم سے کم جو ہے ضرور پیے اب ماہ رمضان مبارک ہے تو آپ افطار کے وقت جو ہے وہ حکم بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ گرم پانی جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ
جو جراثیم ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور آپ کے حلق کی صفائی بھی ہو جائے اور جو خراش پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ چائے ہے، کافی ہے، اس کا استعمال کریں، سحر تک 2 سے 3 مرتبہ ضرور پئیں۔ ادرک کا استعمال کریں، کلونجی جس کے لیے معصومین کے اقوال بھی ہیں، حضور کی حدیث بھی ہے، وہ آپ لیں، اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں، جو لونگ کا پانی پئیں، الائچی کا پانی پئیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے ہر وہ تدبیر بروئے کار لائیں جس کو محکمہ صحت نے ریکمینڈ کیا ہے، ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کیا ہے، اور ہمارے اسلامی طریقے سے اقوال ائمہ معصومین، طب ائمہ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے گا، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے گا، آپ کے خانوادوں کو سلامت رکھے گا۔ ایک احتیاط اور، جب بھی گھر کی ضروریات کا سامان لینے کے لیے جائیں تو اپنے ہاتھوں کو کور رکھیں، گلو لگا کر کے رکھیں، چہرے کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر سے آپ جو ہے وہ کام لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے کے بعد فوری طور پر گھر میں سامان لے کر کے نہ جائیں، اور جب لے کے جائیں تو جتنے بھی آپ وہ گاربیج بیگ لائے ہیں ان سب کو گھر میں مت رکھیں، اس کو گاربیج میں ڈال دیں، اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کو گرم پانی سے اور صابن سے واش کرنا نہ بھولیں۔ ایون دہی، یوگرٹ اور جو دودھ کے ڈبے آئے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے دھو کے صاف کر کے اور پھر اپنی فریج کی نظر کریں۔ یہ گزارش ہے جو ہم ہر روز آپ کو کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ اس کرونا کی وبا سے اس پورے جہان کے اندر امن قائم فرما، اور یہ ماہ مبارک جو ہے اس کی سب سے بڑی نوید پروردگار یہ عطا فرما کہ پورے جہان کے اندر لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم کم سے کم اور کچھ نہیں ہے تو خدا کی ذات سے امید کریں کہ شبہ قدر جو ہے وہ اس منزل پر کرونا ختم ہو جائے کہ ہمیں شبہ قدر کی توفیق جو ہے وہ مراکز میں منانے کی توفیق عطا ہو۔ اب آج ہم اپنے موضوع کی طرف، وہی جو ہمارا سلسلہ تفسیر اور تقریر ہے، اسی کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ برادران ایمانی، یہ وہی آیات جو میں گزشتہ عرض کرتا رہا ہوں، آج بھی ان آیات کے سلسلے میں آخری پیغام ہے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184، 185، یہ 3 آیتیں ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، جو پہلی آیت تھی، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان کو جو ہے پروردگار عالم مخاطب ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طریقے سے تم سے قبل کی امتوں کے اوپر ہم نے روزے لکھ دیے تھے، فرض کر دیے تھے، یعنی یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، کوئی نئی چیز تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے قبل کی جو امتیں تھیں ان کے بعد جو کتابیں آئیں، جو دین کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے، ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔
آج اگر آپ مشاہدے میں دیکھیں گے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے روزے کا کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں اللہ کا ایک کرم ہے 1 مہینے کا روزہ. یہاں پر یہ بھی ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں جو تواریخ سے ہم کو ملتا ہے، قصص الانبیاء میں ملتا ہے یا دیگر کتابوں سے ملتا ہے کہ ہمارے لیے 1 مہینے کا روزہ وہ بھی طلوع سے لے کے غروب تک یہ اللہ کا خاص انعام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہے؟ جی، جو قبل کی امتیں تھیں ان کو 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت، وہی افطار کا وقت ہے، وہی سحر کا وقت ہے. ادھر آپ نے افطار کی، وہی سحر کا وقت ہے، اور وہ ٹائم گزرا، جو بھی ٹائم ہو، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جو بھی ہو، اس کے بعد آپ کا روزہ شروع. ناروے وغیرہ جہاں کے اوپر بہت کم ٹائم ہوتا ہے وہاں کے اوپر آپ معلوم کیجئے 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے وہی وقت سحر افطار ہے، وہی وقت سحر ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد میں اب 20 گھنٹے، 22 گھنٹے، 23 گھنٹے یہ آپ کو روزہ رکھنا ہے. اب اس کی جو تفاصیر میں واقعات ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویسے تو مختلف ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے بھی تفسیریں کی ہیں نا، لیکن جو مصدقہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جنگ خندق سے پہلے اللہ کا یہی اصول تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانے کو آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ نہیں، وہی سحر کا وقت ہے. اگلے وقت کام پہ لگ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کھودنے کا حکم دیا. اب جب اصحاب کھود رہے تھے اس میں ایک صحابی، کیونکہ ماہ رمضان میں جنگ خندق ہوئی ہے، ایک صحابی بے ہوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے کچھ نہیں کہا، ان کی اہلیہ سے، ان کی بیوی سے آگے پوچھا کیا بات ہے کہ آج میرا صحابی جو ہے وہ کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا. اس بیوی نے فرمایا یا رسول اللہ، آج آپ کا صحابی مغرب کے وقت سو گیا تھا، یہ افطار نہیں کر سکا، اور وہ وقت ختم ہو گیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا جس کی بنا کے اوپر اس میں کمزوری آ گئی، شاید اس وجہ سے وہ نہیں کھول سکا. یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری، اور اس کے بعد بارگاہ اہدیت میں دعا کی، میرے معبود، میرے پروردگار، اتنا بڑا روزہ میری امت کے اوپر رحم کر دے، اتنا بڑا روزہ نہیں. اس کے بعد میں وہ آیتیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا. مختلف روایت واقعات ہیں اور بہت سے ایسی بھی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ نے اسی وقت اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، میرے نبی ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے آپ کی امت پر رات حلال کر دی، دن ہمارے لیے، رات تمہاری امت کے لیے. گویا غروب سے لے کر کے اور صبح صادق سے پہلے، یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیے طلوع آفتاب سے 90 منٹ 85 منٹ صبح کی نماز کا ہوتا ہے، اس سے مزید ایک 15 منٹ پہلے آپ اور لے لیے، اس وقت جو ہمارے یہاں کہلاتا ہے انتہائی سحر، کہ اب سحر ختم ہونے جا رہی ہے، اور یہ وہ عین وقت ہے کہ جو آپ تہجد کی نماز پڑھیں، 15-20 منٹ یہ وہ وقت ہے. اور اب رات جو ہے وہ حلال ہو گئی. اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو، یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ آج کے ترجمے میں سب مل جائیں گے آپ کو. بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے کہ پہلے کی امتوں پہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اس امت کے اوپر جو ہے اب آپ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے آج کیا کہہ رہی ہے، کوئی تمہارے لیے نہیں ہے کہ ہم نے تم پہ فرض کیا ہے، نہیں، تم سے قبل کی امتوں پر بھی جیسے روزہ فرض کیا گیا تھا ویسے ہی تم پر بھی فرض کیا جا رہا ہے. یہ تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے. اب اس کے بعد ایڈیشنل تمہارے لیے یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے روزہ رکھتے تھے اور تم نے بھی کچھ دن رکھا ہے. ہم نے جو ہے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، چونکہ تم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو، لہذا اپنے نبی کی دعا کے سبب سے ہم تم پر یہ کرم کرتے ہیں کہ غروب آفتاب سے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تم روزہ رکھو، اور اس کے بعد تم فری ہو، کھاؤ پیو مزے کرو. اس کے بعد پھر دوسری آیت آپ دیکھیے، ایام معدودات. یہ ایک انداز ہے کہ ایک دم سے سن کے 1 مہینے کے روزے، یا اللہ کیسے رکھیں گے، کس طرح بھوک رہے ہیں؟ کہا نہیں، ایام معدود، چند دنوں کی بات ہے.
12 مہینے ایک سال میں 365 دن، اور اس کے اندر 11 مہینے روزے نہیں ہیں، صرف ایک مہینہ روزہ ہے، ایک مہینہ روزہ، اور اس میں بھی اگر کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، یا وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا وہ جو سفر کے اوپر ہیں، ان کو رعایت دے دیے، چھوٹ دے دیے، تم جب یہ تمام چیزیں تمہاری شکوے ختم ہو جائیں، اس کے بعد تم جو ہے وہ تعداد کو پورا کرنا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، ایک دن کے روزے کے بدلے میں ایک دن کا کھانا غریبوں کو۔ یہ ایک طریقہ بتایا غریبوں کی مدد کے لیے، فمن تطوع خیر فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ سب صرف تمہارے لیے ہے، تمہیں کو فائدہ پہنچے گا، کسی اور کو نہیں۔ خیر کا فائدہ تمہارے لیے ہے، اس روزے کا فائدہ تمہارے لیے ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تمہیں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، تمہیں مضبوط کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر اتنی تفصیل ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز یہاں کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے۔ اگر آج آپ کسی بھی، جتنے بھی اطباء گزرے ہیں، حکمہ گزرے ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر گزرے ہیں، اور آج کے ڈاکٹر جو بھی ہیں، جب بھی آپ کسی مریض، کوئی مریض جاتا ہے تو ہاتھ پر، نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کا کھانا روک دیا جاتا ہے کہ معدہ خالی رہے۔ سب سے پہلا جو علاج شروع ہوتا ہے مریض کا وہ معدے سے شروع ہوتا ہے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا چند دن پہلے کسی جرمن کے ڈاکٹر کی، اور وہ ریسرچ کر رہے تھے کینسر کے اوپر، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کینسر کا علاج نکال لیا۔ تو جب پوچھا دوسرے ڈاکٹروں نے کہ آپ نے علاج نکالے، کہا نہیں علاج نہیں نکالا ہے، البتہ کینسر کس صورت سے پیدا ہوتا ہے وہ میں نے پتہ لگا لیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب انسان بھوکا اگر رہے تو جتنا اس کے بدن کے اندر دوسرے فضلات، دوسری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو بھوک کے سبب سے وہ چیزیں جو ہیں بدن کھانے لگتا ہے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، جو اس کے بدن میں اضافی ہیں، اس کے سبب سے اب یہ مجھے یاد نہیں کتنا پرسنٹ انہوں نے کہا ہے، 70% یا 90% چانس جو ہے کینسر کے ہونے کا کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے، اچھا جب ان سے پوچھا گیا کتنے دن اپنے کو بھوکا رکھنے کی کوشش کرے، تو انہوں نے کہا کہ روزانہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھوکا رہے، 20-25 دن کے اندر یقیناً وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا، اس کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس کو کینسر کا وہ مقابلہ کر سکے، کینسر اس کو نہ ہو اور وہ شفا یاب ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم اگر ایک مہینے، انہوں نے 25 دن کہہ رہے ہیں، یہاں ایک مہینے کے روزے، اگر ایک مہینے آپ روزے رکھ لیں تو آپ کو جسمانی قوت و طاقت کتنی ملتی ہے، روحانی قوت و طاقت کتنی ملتی ہے، کتنا آپ میں صبر آتا ہے، آپ کو جو استقامت پیدا ہوتی ہے، سب کے سب چیزیں یہ روزے کی برکت ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ سب فائدہ تم کو خود تمہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس میں ایک تکرار کی ہے کہ یعنی 2 آیتوں میں، اگر بیمار ہے تو چھوٹ ہے آپ کی، اگر آپ سفر میں تو، یعنی جو ایک کس انداز سے گفتگو کیا تاکہ آپ کو یہ اعتراض کہ ہم بیمار ہیں تو کیا کریں، ہم سفر میں ہیں تو کیا کریں۔ اس زمانے میں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک نئی نئی جدت نکال لیتے ہیں کہ صاحب وہ زمانہ اور تھا جب گھوڑے اور گدھوں کا سفر ہوتا تھا، میلوں میل جو ہے پانی نہیں ملتا تھا، لہذا وہ سفر کا کانسیپٹ تھا۔ آج تو جہاز میں بیٹھے اور لمحوں میں ادھر سے ادھر پہنچ گئے، اور وہ بھی ایئر کنڈیشن ہوتا ہے اور یہ انتظام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو قصر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی رائے دینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ جو نص قرآن میں آ گیا اس میں کوئی فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں بیمار کے لیے اب کوئی تکلیف نہیں، بیمار کے لیے جو ڈاکٹر کہے گا آپ کو وہ فالو کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ شوگر کے مریض ہے یا دوسرے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، نہیں، آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں، آپ اپنے معالج سے پوچھیں وہ معالج آپ کو کیا مشورہ دیتا ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے روزہ رکھیے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، اگر وہ کہتا ہے روزہ مت رکھیے تو نہیں رکھنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش اور کرتا چلوں جو تجربے میں آتا ہے، وہ حضرات جن کو رعایت دی گئی ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عنوان سے، مگر احترام ماہ رمضان، روزے کا احترام، ماہ مبارک کا احترام، روزے داروں کا احترام ان پر واجب ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ صاحب آپ کو روزے کی اجازت نہیں، اب آپ جو ہیں وہ حقہ پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں بل اعلان، مطلب اب آپ اعلان سے مطلب اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب ہم تو روزے سے نہیں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
مکمل آپ کو پاسداری کرنی ہے ماہ مبارک رمضان کی، آپ کے چہرے سے ظاہر ہو کہ آپ روزے سے ہیں۔ ایون یہ بھی حکم ہے شریعت کے اندر، آپ روزے سے نہیں ہیں، آپ کو سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ ملی ہے اور کوئی غیر پوچھتا ہے بھائی روزے سے ہیں، تو آپ اس کا جواب، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے میں روز، آپ یہ کہیں کہ بھائی ماہ رمضان میں کون مسلمان ایسا ہے جو روزہ نہیں رکھے گا، یعنی اس طریقے سے آپ جواب دیں کہ گویا دوسرے کے اوپر یہ ظاہر ہو کہ آپ روزے سے ہیں۔ احترام ماہ رمضان، اگر آپ کو چھوٹ ملی ہے، گھر میں سب روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نہیں رکھ رہے ہیں، تو آپ کھائے پیئیں گے مگر پوشیدہ ہو کے، چھپا کے، بچوں کے سامنے اپنے کو ظاہر کریں کہ آپ روزے سے ہیں، سب کے سامنے بال اعلان جو ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے بیماری کا کہ صاحب ہم تو بیمار ہیں، عمر شریف والا سرٹیفکیٹ لیے پھر رہے ہیں، ہم تو بیمار ہیں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا احترام وہ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو اپنا شکل و صورت سے یہ بتانا ہے کہ آپ ماہ رمضان کا احترام کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسلامی ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے بازار بند ہوتے ہیں، ان کے دفاتر کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ ماہ رمضان آیا ہے۔ اور یہ رمضان جو ہے خالی ایسا نہیں ہے، معصوم امام سجاد کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، تو معصوم نے ایک مرتبہ غصے میں آ کے اس سے فرمایا کہ خبردار، نہ رمضان آتا ہے نہ جاتا ہے، یہ اللہ کا ایک مبارک مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، جس کا نام عظمتوں کے ساتھ لو۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ احترام ماہ رمضان کا جو ہے آپ سب کے اوپر واجب ہے، وہ افراد کے جن کے لیے جنہوں نے روزے کی رعایت کی گئی ہے۔ اور اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس کے فوائد جو ہیں وہ ہر لحاظ سے روحانی بھی اور جسمانی بھی، دونوں کے دونوں۔ آپ خود کمپیئر کریں اپنوں کو، 11 مہینے آپ کا نظام زندگی کیا رہتا ہے اور اب 12ویں مہینے، اب کرونا کو لے لیجیے، آپ کس طریقے سے آزادی کے ساتھ میں خرچ کرتے تھے، آزادی کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے، سب کچھ ہے، اور ایک سے ایک ڈیزائن اور کلر کی اور قیمتی گاڑیاں خریدتے تھے اور لباس پہنتے تھے۔ آج کیا ہے؟ سڑکیں بند، مال بند، سیل بند، خریداری بند، سب کچھ بند۔ اب زندگی کا بالکل نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے جو سب فکر مند ہے کہ نیا جو زندگی کا نظام آئے گا وہ کیا ہوگا۔ نہیں، بالکل آپ یہ سمجھے ماہ رمضان المبارک آپ کے لیے برکت کا مہینہ ہے جو آپ کی اضافی عادتوں کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کو لباس کا، اپنے گھر میں رہنے کا، باہر رہنے کا، ملنے جلنے کا سارا انداز آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو روزانہ موقع ملتا ہے اپنے حساب کرنے کا، اپنے محاسبہ کرنے کا کہ آج آپ کا دن کو کتنا کیسا گزرا، آپ نے غصہ ختم کر دیا، آپ نے بری عادتیں ختم کر دی، آپ نے جو ہے گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لی، آپ جو ہیں آپ کے چہرے سے ہر وقت مسکراہٹ آ رہی ہو، آپ کے چہرے سے جو ہے، جب نماز پڑھ چکے ہیں آپ، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا چہرہ اور آپ کا ظاہر کیا گواہی دیتا ہے۔ یہ خود آپ کبھی خود بھی آئینہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور بچے آپ کی گواہی دیں گے کہ آپ کے بیہیویئر میں کتنا فرق ہے۔ اس سال تو ماشاءاللہ پورا ماہ رمضان آپ گھر میں ہیں نا، تو اب آپ دیکھیے کہ گھر والوں سے پوچھئے کہ آپ کے طریقے زندگی میں جو ہے کتنا فرق آ گیا ہے۔ ماہ رمضان اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں آپ کی ساری عادتیں بدل جائیں اور آپ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھیے۔ یہ سب آپ کے لیے خیر و برکت کے اسباب ہیں جو فراہم کرتا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلو کہ قرآن مجید وہ ہے جس کے دیکھنے کا ثواب الگ ہے، پڑھنے کا ثواب الگ ہے، تلاوت کا ثواب الگ ہے، مگر اس ماہ مبارک کے رمضان میں اگر آپ حافظ بھی ہیں تب بھی قرآن مجید کھولیے اور اس کی ایک ایک لائن کو دیکھ کے پڑھیے، اس کا اجر کہیں زیادہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہمارا یہ کہے کہ صاحب مجھے تو عربی پڑھنا نہیں آتی، میں نے تو زندگی میں کبھی قرآن پڑھا ہے نہیں، اور میری بدبختی یہ رہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا تو میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، میں تو جانتا نہیں۔ اس کے لیے بھی حکم یہ قرآن کھولو، اور قرآن کھول کے ہر آیت کے اوپر بسم اللہ تو یاد ہے نا، بسم اللہ پڑھتے جاؤ، اور اس کے بعد میں ہر آیت کے اوپر آپ جو ہے نشان کر کے، مگر بغیر وضو کے نہیں، آپ پڑھیے، آپ دیکھیے کتنا لطف آئے گا۔ آپ کا نفس کہے گا بدبختی ہے کہ میں مسلمان ہو کے قرآن پڑھنے، آپ یقین جانیے اگر آپ کو قرآن نہیں آتا اور آپ بسم اللہ کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں، اللہ آپ کو اتنا آمادہ کر دے گا کہ آپ اپنا قرآن پڑھنا شروع کریں۔ جو بھائی
قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اس ماہ مبارک کی ماشاءاللہ تمام علماء جو ہیں وہ آن لائن ہیں، میں بھی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. آپ فون کریں، آپ کی جو ہے وہ آپ سے کوئی چائے نہیں لیا جائے گا اگر آپ گھبرائیں. آپ جو ہے وہ اپنے قرآن کی اصلاح کریں، قرآن پڑھنا دیکھیں کس طریقے سے آپ کی زندگی دوبالا ہوتی ہے. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو وہ گھر اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کا گھر ہے. پروردگار عالم دنیاوی طور پہ آفات سے محفوظ رکھتا ہے، آگ بجنے سے لگنے سے محفوظ رہتا ہے، چوروں کے آنے سے محفوظ رہتا ہے، دنیاوی ضرر سے محفوظ ہو جاتا ہے اپنے امان میں. پروردگار عالم ان گھروں کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو بھیجتا ہے جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، بآواز بلند جو ہے وہ اذان دی جاتی ہو. ماشاءاللہ اب سب کے گھر میں بچے کو کہیے روزانہ جو ہے، اب تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ عادت بنا لے کم سے کم دن میں 1 مرتبہ ضرور گھر میں بآواز بلند اذان ہو، تاکہ خیر و برکات کے اسباب جو ہیں وہ نازل ہو. اور پھر ظاہر ہے میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا، جس صورت سے ہم لوگ زندہ ایک دوسرے سے خواہش کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں ماہ مبارک رمضان میں، کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہے روزے دار کی زبان میں اللہ ایک اثر پیدا کرتا ہے اور ایک روحانی قوت و طاقت ملتی ہے کہ جب یہ روزے دار بارگاہ الہی میں جو ہے وہ دعا کرے گا تو ہمارا یقین ہے، ہو سکتا ہے خود اس کی دعا اس کے حق میں قبول نہ ہو، مگر یہ یقین ہے آئمہ معصومین کے اقوال سے کہ جب وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں اثر ہوتا ہے. اسی لیے معصومین نے فرمایا سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو اور اس کے بعد اپنے حق میں دعا کرو. میں بھی اسی لیے خواہش مند ہوں آپ تمام مومنین سے، تمام چاہنے والوں سے کہ میرے حق میں بھی دعا کریں، میرے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں. میں آپ سب کے بچوں کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے، آپ کے خانوادے کے لیے، سب کے لیے صحت و سلامتی اور خیر و برکت کے لیے بارگاہ اہدیت میں دعا کرتا ہوں. میرے معبود تجھ کو واسطہ ہے تیری کنیز خاص جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے بچوں حسن و حسین سید شباب اہل جنہ جو ہیں، اور ان کے شوہر نامدار مولائے مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کا، کہ ان سب کے صدقے میں اور ان کے دیگر ائمہ علیہ السلام جو 9 امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ جو محتاج ہیں انہیں غنی فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو جاب لیس ہیں ان کے جاب کا انتظام فرما. پروردگارہ جن مومن و مومنات کے والدین انتقال فرما چکے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. جن مومن و مومنات کے والدین باقید حیات ہیں ان کو زندہ و سلامت رکھ. پروردگارہ اس دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے. میرے معبود اس کرونا کے وائرس سے اس جہان کو نجات عطا فرما. پرچم ولایت اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو اس پرچم میں پناہ عنایت فرما. اس کرونا کے وائرس کو ختم فرما. ہماری امام بارگاہوں کو، مساجد کو، اسلامک سینٹروں کو دوبارہ سے ویسے ہی آباد فرما. پروردگارہ جن مومن و مومنات نے، دوست احباب نے پروردگارہ مساجد امام بارگاہوں کو قائم کیا، اسلامک سینٹر کو قائم کیا، ان سب کی توفیقات میں گناگوں اضافہ فرما. پروردگارہ ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے. میرے معبود جو لائیو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد اس پروگرام سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ان سب کی توفیقات میں گناگوں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. اس دنیا میں ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کے. پروردگارہ ہماری توفیقات میں گناہ و اضافہ فرما، ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما. ظہور امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. میری گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے ساتھ 5 مرتبہ میں یجیب پڑھ کے، جو حضرات لائیو میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی، توفیقات میں اضافے کے لیے
اور ان سب کے جو جن کے میں نام لے رہا ہوں ان سب کے لیے صحت کے لیے جو محتاج ہے آپ کے دعاؤں کے، جناب سلطان کرم علی، جناب مراد علی خان، جناب نواب آغا ان کے اہلیہ، مولانا محمد حسین زیدی، امتیاز تھاورانی صاحب، اور ہمارے سب کے سب دوست صاحباب، ان سب کے لیے 5 مرتبہ آپ جو لائیو ہیں ان سب کے صحت و سلامتی کے لیے 5 مرتبہ میں یجیب کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی التماس ہے آپ سب سے۔ جناب سید احمد رضا زیدی صاحب مرحوم جو ڈاکٹر عارف زیدی اور عرفان زیدی کے والد ہیں، جناب سید محسن اختر نقوی مرحوم، جناب ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب جو برادر بزرگ مولانا محمد حسین زیدی صاحب، اور جناب ڈاکٹر ذیشان حیدر آبدی جو برادر بزرگ جناب شبیہ حیدر صاحب ہیں، اور جناب علی حسین صاحب جو جن کے پیسے سے بنیاد رکھی گئی مسجد علی کی، اور جو والد ہیں محبوب بھائی اور محمد رضا صاحب کے، اور جناب شاہد رضا رضوی جو اس ماہ مبارک رمضانی میں جن کا انتقال ہوا تھا، یہ فرزند ہے مولانا تلمذ الحسن صاحب کے، نرگس بھائی حبیب اور علی سلیمان حبیب، یہ جو ہیں وہ سلطان بھائی کی فیملی کے افراد ہیں، جناب محمد عیسیٰ صالح جو ڈاکٹر ابراہیم صالح کے بھائی ہیں، اور جناب ڈاکٹر ریاض خان صاحب ہمارے قریبی دوست ہیں اٹلانٹا میں، ان کے والدین مرحوم اشرف پنجوانی صاحب ان کے اہلیہ، مولانا سفیر حسین، مولانا سید عزیز الحسن جو ابھی 2-3 روز قبل انتقال کیا ہے، اور آیت اللہ ابراہیم امینی جن کا بھی ایران میں انتقال ہوا ہے، تمام مومن و مومنات، اور ہمارے قریبی دوست ہیں جناب محسن جان صاحب، ان کے والد جو ہیں وہ احمد جان، ان کے لیے آپ سب کے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے سورہ فاتحہ بند کرو۔ اللہ